جی بسم اللہ یا علی مدد. تمام دوستوں کا، سید سادات مومنین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے وائس نوٹ پہ اپنے رپلائی دیے ہیں. یہ میسج میں اردو میں کر رہا ہوں تاکہ باقی کچھ دوست جو سندھی نہیں سمجھتے، باہر سے ہیں اس گروپ میں، وہ بھی سمجھ جائیں. گزارش یہ ہے کہ ایک سمپل سا عزاداری کا پروگرام رکھا گیا ہے صرف عید کے دوسرے تیسرے دن پہ سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ. اور اس عزاداری کے پروگرام کو دیکھیں، جو غیر ملکی ایجنٹس ہیں، جو کھلا غیر ملکی مکسر ایجنٹس باہر سے پیسے لے کے خود کو بسیجی اور خود کو پاسدار انقلاب کے جعلی القابات دینے والے، وہ اس ملک میں کس طرح سے افراتفری پھیلا رہے ہیں. بات اتنی نہیں ہے، عزاداری مظلوم کربلا ہو کے رہے گی. یہ ہمارا آئینی شرعی حق ہے، اس ملک میں جمہوری حق ہے ہمارا. یہاں پہ ہر کسی کو عبادت کرنے کی اپنے طریقے سے ہر جگہ پہ آئینی اور بنیادی حق ہے ہمارا. اور سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں ہی اسنا عشری شیعوں کا لیڈر ہے. وہ وہاں پہ مولوی کا کام ہی نہیں بنتا. مولوی کیسے جعلی وارث بننے کی کوشش کر رہا ہے سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی کا. سرکار نے اپنے ہر کتاب میں، اپنے ہر رسالے میں مولوی کی مذمت کی ہوئی ہے. اگر کہیں گے تو وہ ڈاکیومنٹری پروف وہ سب ان کو بھجوا دیں گے. اور الحمدللہ سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی کے گدی نشین سید سادات سب اسنا عشری سب وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے ایجنٹس کی آپ یعنی اس ملک میں ایک داداگیری دیکھی جائے. یعنی وہ جسے چاہیں، جو ہیں بھی چند سینے، یعنی مراد کچھ 100 بھی نہیں ہوں گے، وہ یہاں کے ہزاروں لاکھوں اسنا عشری شیعت کے سامنے، یعنی گنڈا گردی کی ایک حد ہوتی ہے. اور افسوس صرف یہ ہے کہ جو یہاں کی لوکل انتظامیہ ہیں، ضلعی انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، وہ ان 10 15 20 مولویوں کے سامنے ایسے ہینڈز اپ ہو کے رہ جاتی ہے کہ اس کا بڑا تعجب ہوتا ہے. یعنی یہاں کی خصوصاً میں سندھ کی بات کروں گا یا پورے پاکستان کی، یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے شیعت کا سیمبل ان مولویوں کو سمجھا ہوا کہ شاید یہ شیعہ ہیں، سب کچھ یہ ہیں. حالانکہ ان کا ہمارے اسنا عشری پاکستانی شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ ایک سیدھے غیر ملکی ایک اپنے آئینی سربراہ کو اپنا 14واں امام مان کے یہ ہماری اسنا عشری شیعت سے ہی خارج ہیں. ان کا دین ہمارے دین سے ملتا ہی نہیں. ان کا اسنا عشری شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ ایک ملک کے شیعہ ہیں، یہ ایک مولوی کے شیعہ ہیں. انہوں نے ایک اپنا باطل ولی فقیہ ایک بت کی طرح کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اس کے شیعہ ہیں. اور ہم جتنے بھی ہیں پاؤں ننگے یہ سیاہ لباس والے، ہم اسنا عشری پاکستانی شیعہ ہیں، ہم اپنے مولا کے شیعہ ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، آپ دیکھیے گا اس کا رزلٹ، وہ دیکھیں ان چند مٹھی بھر مولویوں کے ساتھ دیکھیں کیسے بے بس ہے سامنے. یعنی اس ملک میں ایک باہر کے ملک کی دراندازی دیکھی جائے. یعنی یہ آپ یہ احساس کریں کہ 41 سال سے ایک پڑوسی ملک کا زبردستی کیسے یہاں پہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کے جو پاکستانی اسنا عشری شیعہ ہیں ان کے اوپر ایرانی ایک جعلی مولوی کو وہاں پہ جعلی امام بنا کے اس کی بیعت کیسے زبردستی کروائی جا رہی ہے. اور جو غیرت مند شیعہ پاکستانی اس جعلی مولوی کی بیعت نہ کرے تو اس کو نہ ماتم کرنے کا حق ہے، نہ مجالس کرنے کا حق ہے. یعنی یہ اور وہ ان کا جو آسرا سہارا وہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کی. اور میں اس بات پہ مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ادارے ہیں وہ سارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں کی جو ایجنسیز ہیں، اور خصوصاً بسیجی جو اپنے پاکستانی ہو کر ایک بندہ اپنے پیچھے کلاشن کوف اپنے پیچھے رکھ کر اور اپنا فوٹو لگا کے کہے کہ میں بسیجی ہوں، اور پھر بھی ان کی ہو، یعنی لوکل ایڈمنسٹریشن میں ہر چیز ان کی چلتی ہو. اور جو اصل پاکستانی جو چیخ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی اسنا عشری شیعہ رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی غیر ملکی ایجنسی، کسی بھی غیر ملکی لیڈر کے
ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو یعنی ان کو ایک دم سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی خاص سازش ہے میرے خیال میں، اس ملک کی جو لوکل انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈسٹرکٹ لیول کی خاص کر کے، اس کی طرف سے، یا وہ بھی شاید یہاں پہ کچھ تقلید شدہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے باہر کے مولویوں کے تقلید کے پٹے اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھ کر، اور یہاں پہ جو اثنا عشری پاکستانی شیعہ ہیں جو اپنے ملک سے حب الوطنی رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی آئین اور قانون پہ صرف عمل درآمد کرتے ہیں، ہم اس کے ہم پابند ہیں، ان کے اوپر باہر کے ملکوں کی وہ زبردستی وہ ڈومیننسی تھوپی جا رہی ہے کہ نہیں آپ ایک باہر کے ملک کی جو ہے مولوی، اس کی آپ بیعت کریں۔ یعنی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تماشا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہم الحمدللہ سب توحید خالص پہ ایمان رکھنے والے، سرکار محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ایمان کامل رکھنے والے، اور جناب علی امیر المومنین سے لے کے سردار قائم آل محمد تک تمام ائمہ کی ولایت کو واجب و واجب ماننے والے ہیں۔ ہم عزاداری حسین ہماری شہرگ ہے، وہ ہماری عبادت ہے، یہ رسم نہیں، رواج نہیں، ہماری عبادت ہے، وہ ہمارا بنیادی حقوق ہے۔ ہم کسی بھی غیر ملکی مولوی کی یہاں پہ تقلید نہیں کریں گے، اور نہ کسی غیر ملکی کسی ملا کو اور کسی بھی خطا کار بشر گناہ گار کو اپنے جیسے کو نہ امام مانا جائے گا، نہ اس کو نائب امام مانا جائے گا۔ تو مولا کا صدقہ ماتمداری ہوگی، اور ضرور ہوگی، اور اس عہد کے ساتھ ہوگی کہ الحمدللہ ہم پاکستانی اور جو سندھ کے اثنا عشری شیعہ زدار مومنین ہیں، ہم اپنے دین سید سادات فقراء فقیر درویشوں سے جو ملا ہے ہمیں سینہ بسینہ، ہم اس کے سب پاسدار امانت دار ہیں، ہم امین ہیں ان کی عقائد کے۔ لال شہباز قلندر جیسے بادشاہ، سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے سرکار کے ہم نوکر ہیں، اور الحمدللہ ماتمداری ہوگی، اور ہم وہاں پہ ضرور آئیں گے۔ باقی غیر ملکیوں کو ہماری طرف سے بھی چیلنج ہے، انہوں نے جو کرنا ہے کر دیں، چاہے ہمیں مار دیں گے، ہم آئیں گے، اور امام حسین کا پرسہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ضرور پڑھا جائے گا۔ یا علی مدد۔